مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت سے مالا مال کرے۔ آج جو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے زبور 2 اور اس کی 4 اور اس کی 5 آیت کے بارے میں خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام سے ہم یہ بات سیکھیں گے کہ آج خداوند ہم سے اس کلام سے کس طرح بات کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، زبور 2 اور اس کی 4 آیت۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں لکھا ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ 4 آیت کے بارے میں ہم پہلے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم 5ویں آیت کے بارے میں سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا۔ یہاں اس آیت کو جب ہم دیکھیں تو بہت حیران کن بات آتی ہے۔ پہلی تو بات ہے، یہاں پر کہا کیا گیا ہے، وہ۔ یہاں پر وہ کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ اس ذات اقدس کے لیے۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے۔ آسمان پر تخت نشین کون ہے؟ ہمارا خدا۔ تو کیا لکھا ہے؟ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا۔ یہاں بات سوچنے کی یہ آتی ہے کہ خداوند ہم پر کس طرح ہنسے گا، کب ہنسے گا، کب ہم خدا کا مذاق بنیں گے؟ جب ہم خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑتے نہیں، جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تب خداوند ہم پر ہنستا ہے کہ ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو اتنے نبیوں نے بتایا، اتنے پیغمبروں نے بتایا، اتنے لوگوں نے بتایا، یہاں تک ان کے خادمین بھی آج گلا پھاڑ پھاڑ کر، چلا چلا کر ان سے بات کر رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی خدا کے کلام میں سے، خدا کے کلام کی باتوں میں سے، خدا کے کلام کے لفظوں میں سے اور پاک کلام کو پڑھ کر سیکھیں کہ خداوند نے کیا کہا ہے، کہ نہ تو بتوں کی پوجا کرنا، کیونکہ وہ انسان کے بنائے ہوئے ہاتھوں کی بھی ہے، نہ کسی اور چیز کی پوجا کرنا۔ آج اگر ہم اپنی دنیا میں دیکھیں، اس معاشرے میں دیکھیں، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، عجیب و غریب ہے، گائے کی پوجا کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کی پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا زندہ خداوند آج ہم پر اسی لیے ہنستا ہے، اسی لیے ہم عذاب میں آتے ہیں، اسی لیے ہم پریشانی میں جاتے ہیں، کیونکہ جب خدا ہنستا ہے اور خدا اپنا ہاتھ آپ سے اٹھا لیتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بیٹے کو، اس بیٹی کو میری کوئی ضرورت نہیں، یہ جس حال میں بھی ہے خوش ہے، اپنا مذاق اس نے دوسروں کے سامنے بنا رکھا ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کو پڑھتا نہیں، یہ خدا کے کلام کو جانتا نہیں، یہ خدا کے کلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ آج صرف یہی بات ہے سوچنے کی، آج صرف یہی بات ہے دیکھنے کی کہ کیا ہم نے اپنا مذاق کیوں بنایا ہوا ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے یہی بات کہوں گا کہ آج آپ خدا کے کلام مقدس کو پکڑ لیں اور اسے پڑھیں، اس پر عمل کرنا شروع کریں، مت ارد گرد کی باتوں میں جائیں، مت دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ وہ امیر ہو گیا، میں کیسے امیر ہوں گا۔ خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں زبور 2 اور اس کی 5 آیت میں پڑھتے ہیں ہم اسے، خداوند زبور 2 اور اس کی 5 آیت میں ہم سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قید شدہ میں ان کو پریشان کر دے گا۔
جب خدا اپنے غضب میں، خدا غصے میں ہوتا ہے، خدا کا قہر شدت سے آپ پر برستا ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بیٹا بہت اچھا تھا، ہم سے مل کے گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا اس کی بائک کو، پتہ نہیں کیا ہوا اس کی سائیکل کو، پتہ نہیں کیا ہوا اس کی گاڑی کو، جاتے ٹائر براسٹ ہوا اور گاڑی الٹ گئی، کہ وہ خدا کا قہر تھا، شدت سے آپ پر برسے گا اور آپ پریشانی کی حالت میں جائیں گے۔ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے بیٹے بیٹیاں بھی یہ بات کہتے ہیں، ہمارا پورا گھرانہ، ہمارا پورا خاندان کما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر برکت نہیں، ہمارے روپے پیسے میں برکت نہیں آ رہی، مہینے کے لاسٹ میں ہم پھر بھی مانگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کیوں مانگتے ہیں، کیوں، کس لیے مانگتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے مانگنے والی ذات کو ہی چھوڑ دیا ہے، جس سے مانگیں آپ نے چھوڑ دیا ہے خداوند سے۔ جھکیں آج، میں تمام اپنے بہن بھائیوں کو، کلیسیاؤں کو، جہاں جہاں پر بھی لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جس علاقے میں بھی خدا کے کلام کو لے کے چلتے ہیں، وہ اس بات کو سوچیں کہ ہم نے جھکنا ہے خدا کے کلام کے آگے، ہم نے گرنا ہے خدا کے کلام کے آگے، ہم نے اپنا سر جھکا دینا ہے خدا کے کلام کے آگے۔ آج جھکائیں خدا کے کلام کے آگے اپنے سر کو، آج خدا کے کلام کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، گریں اپنے خداوند کے سامنے، جھک جائیں، اور وہ خدا آپ کو برکت دے گا، وہ خداوند آپ کو مسا کرے گا، وہ خداوند آپ کو اس طرح اٹھا کھڑا کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کی سوچ ہوگی، آپ سوچیں گے میں بیمار تھا، میں پریشانی کی حالت میں تھا، میں مشکلات کی حالت میں تھا، لوگ میرے لیے برا سوچ رہے تھے، لوگوں نے میرے لیے تلواریں نکال رکھی تھی، لوگ میرے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے تھے، لوگوں نے مجھے میرے ارد گرد میں اتنا بڑا جال بچھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نکل آیا، اس کے باوجود بھی مجھے کسی نے نہیں پکڑا۔ کل میں نے ایک آیت کے بارے میں پڑھا تھا، زبور 2 ہی کی آیت تھی، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، توڑ دیں ان کے بندھن، جو رسیاں آپ کے اوپر ہیں اتار پھینکیں، اسے آزاد ہو جائیں، خدا کے کلام کے لیے آزاد ہو جائیں، خدا کے کلام کی باتوں کے لیے آزاد ہو جائیں۔ خداوند آپ کو برکت پر برکت دے گا، خداوند آپ کو مسا پر مسا کرے گا، خدا کا جلال ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا قدم جہاں پر بھی رکھا جائے گا باعث برکت ہوگا، آپ اپنے گھر میں باعث برکت ہوں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے باعث برکت ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خداوند سے دل لگایا ہے، آپ نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، آپ نے خدا کے کلام کو اپنا چہرہ بنا لیا ہے، کہ جب تک آئینے میں میں اٹھ کر خدا کے کلام کو نہ دیکھوں، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے میں نے آج تیرا چہرہ دیکھا ہے، میرا دن اچھا گزرے گا۔ آج خدا کے کلام کو آپ اپنی زندگی کا چہرہ بنا لیں۔ یہ زبور 2 اس کی 4 اور 5 آیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ نہ موقع دیں خداوند کو اپنے اوپر ہنسنے کا، نہ موقع دیں آپ کچھ ایسا قہر خدا کا برسے آپ کے اوپر۔ آج آپ مل کر اپنے گھروں کے لیے دعا کریں، آج آپ مل کر اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، جو اس وقت ایک پریشانی کے بحران میں سے گزر رہا ہے، مشکلات کے بحران میں سے گزر ہے۔ آپ دعا کریں، خداوند زندہ پاک خدا، برکت سے مالا مال کرنے والا خدا آپ کے ملک پاکستان کو باعث برکت دے گا۔ ہر ایک گھرانے کے لیے دعا کریں، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کریں، پریشانی کی حالت میں ہیں ان کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، بے اولاد والوں کے لیے